السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل لا اینڈ جسٹس، اور میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ میاں محمد فہد طارق۔ تو آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ آپ اپنے ویورز کے پاس آئے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس کے اندر ایک لیٹسٹ امینڈمنٹ آ چکی ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے اپنے ویورز کے ساتھ تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ 489F کا جو آپ پرچہ کروا دیتے ہیں فراڈ چیک کے مد میں جو پرچہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی ریکوری آیا کہ صرف اس بندے کو 489F میں کنوکٹڈ کر کے ہی اس کی ریکوری ہو جائے گی یا اس کا کوئی اور لایا عمل تیار کرنا پڑے گا؟ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے اپنے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ دیگر لوگوں تک بھی رہنمائی پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے ہم 489F کی جو پرانا کہہ لیں اس کے اوپر پریکٹس چلتی آ رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ 489F ہے کیا۔ بیسیکلی 489F کہتا ہے کہ آپ نے کسی بھی انسان کو چیک دیا ہے کسی بھی چیز کی پیمنٹ کی مد میں، کوئی آپ نے اس سے لون لیا تھا، کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن یا جس بھی صورتحال میں آپ نے اس بندے کو ایک چیک دیا ہے، وہ بندہ جب وہ چیک فلانی تاریخ پر جو بھی اس کے اوپر ڈیٹ ڈالی گئی ہے اس تاریخ پر بینک میں لے کے جاتا ہے تو وہاں سے وہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے۔ وہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے، اس کے اندر آپ اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے نہیں ہوتے۔ پھر اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ اس کو پہلے ہم جو چیک دینے والا ہے اس کو ہم ایک نوٹس دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ چیک دیا تھا، اس کے ساتھ ہم اس کی میمو بھی اٹیچ کر دیتے ہیں کہ یہ چیک ہمارا باؤنس ہو چکا ہے تو آپ اس کے اوپر ہمیں ہماری پیمنٹ کر دیں۔ جب وہ پیمنٹ نہیں کرتا تو 14 ڈیز کے بعد آپ 489F کی کارروائی شروع کروا دیتے تھے۔ یہ تو ہو گیا طریقہ کار۔ اب اس کے اندر کورٹ اس وقت کیا کہہ رہی ہے، کورٹ کی جو ریسنٹ ججمنٹس آئی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اس کے اندر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 489F کا جو پرچہ ہو گیا کہ آپ کو ایک بندے نے آپ نے ایک بندے سے چیک لیا ہے کسی بھی پیمنٹ کی وصولی کے مد میں، وہ چیک آگے جا کر باؤنس ہو گیا ہے، بینک والے نے ڈس اونر کر دیا ہے۔ اب چیک دینے والا جو بندہ تھا اس نے ڈس اونیسٹلی ہی وہ چیک دیا تھا کہ اس کو اس بات کا علم تھا، اس نے جانتے بوجھتے ہوئے آپ کو ایسے اکاؤنٹ کا چیک دیا جس میں پیسے موجود نہ تھے۔ اس کے بعد وہ 489F کا مرتکب ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر 489F کی جو سزا ہے وہ ہے 3 سال اور یہ نان بیلیبل اوفینس ہے۔ لیکن چونکہ یہ 497 میں فال کرتا ہے، یہ قانونی تھوڑی سی باتیں ہو جائیں گی، 497 میں یہ فال کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو زیادہ تر بیلیبل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو 489F تھا یہ اس کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا تھا؟ تو جو مقصد تھا وہ اس کا تھا کہ آپ نے فراڈ چیک اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو آپ اس کی قانونی کارروائی اس سیکشن کے پیش نظر کروا سکتے تھے۔ لیکن اب اس کے اندر جو سپریم کورٹ کی نئی رولنگ آ گئی ہے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 489F کا پرچہ صرف اور صرف یہ اوفینس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جی اس بندے نے اوفینس کیا ہے، اس کے پرچے کے بعد اگر وہ بندہ اس میں کنوکٹڈ بھی ہو جائے گا تو اسے سزا ملے گی، نہ کہ وہ بندہ جو آپ کی اماؤنٹ تھی اس کے اندر۔ مثال کے طور پر اس بندے نے 50 لاکھ روپے کا آپ کو چیک دیا، 50 لاکھ روپے کا چیک آپ نے دے دیا، آپ بینک میں لے کے گئے ہیں، بینک میں جا کے وہ چیک باؤنس ہو گیا، آپ نے میمو اٹیچ کروا کے نوٹس دے دیا، اس کے بعد 14 ڈیز کے بعد آپ نے وہاں سے اس بندے کے اوپر FIR کروا دیا، آپ اپنے عدالتوں کے چکر شروع کر دیے، FIR میں آپ کو کامیابی ہوئی اور وہ بندہ کنوکٹڈ ہو گیا، لیکن اس کی کنوکشن کے باوجود بھی کورٹ آپ کو 50 لاکھ کا جو آپ کا چیک تھا، جو آپ نے اس بندے سے پیسے لینے تھے، وہ واپس نہیں لے کے دے گی۔ کورٹ صرف اس بندے کو 489F کی جو سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ سزا ہے 3 سال کی امپریزنمنٹ یا فائن یا یہ دونوں، مطلب کہ دونوں چیزیں یا ایک چیز ان میں سے کورٹ گرانٹ کر سکتی ہے، لیکن فائن کبھی بھی 50 لاکھ یا اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کا چیک تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح تو آپ کی ویلیو جو آپ نے سارا اتنا کورٹ میں بھی خرچہ کیا، جو بھی سارا آپ کا معاملہ تھا وہ ریکور نہ ہوئے تو آپ کے پاس اب کیا داد رسی بچتی ہے؟ تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس سید مظہر علی
اکبر نقوی صاحب، ان کی رولنگ آئی ہے کہ 489F جو ہے انٹینشن بیہائنڈ 489F واز not to recover the alleged amount but to determine the offense. اس کا صرف مقصد offense کو ڈٹرمن کرنا ہے، اس سے آپ مدد لیتے ہوئے کبھی بھی اپنی اماؤنٹ ریکور نہیں کر سکتے. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ اپنی اماؤنٹ کیسے ریکور کریں گے؟ آپ کے ساتھ جو اتنا فراڈ ہو گیا، آپ اس سے اپنی داد رسی قانون کے ذریعے کیسے کروائیں گے؟ تو اس کا طریقہ کار بھی سپریم کورٹ کے ججز نے اسی میں بتا دیا. اسی کیس کے انڈر انہوں نے اس میں ڈیفائن کر دیا کہ سول سوٹ آپ ایک دائر کریں گے آرڈر 37 کے تحت ریکوری کا. آرڈر 37 رول 1-2 کو آپ بیس بناتے ہوئے ایک ریکوری کا سول سوٹ دائر کریں گے، جس سوٹ کے ذریعے آپ اپنی اماؤنٹ ریکور کروا سکتے ہیں. لیکن اب اس میں بھی 2-3 پوائنٹس ہیں جو ہمارے ویورز کو جان لینے چاہیے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے جب بھی ریکوری کا کرنا ہے تو اس سے پہلے کوشش کریں کہ ایف آئی آر آپ نے کرمنل، کیونکہ کرمنل کو ایف آئی آر ڈیل کرے گی، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے پہلے ایف آئی آر کروا لیں. اس سے اس کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ جب ایف آئی آر ہو جائے گی اس بندے کو بار بار عدالت آنا پڑے گا، اسے پتہ ہوگا کہ میری پکڑ کی جا رہی ہے، تو ممکن ہے وہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ کر لیں. اگر سیٹلمنٹ نہیں بھی کرتا تو پھر بھی وہ آپ اس کو اچھا خاصا اس ایف آئی آر کے ذریعے تنگ کر سکتے ہیں، تو وہ اس سے بھی آپ کے جو کیس مضبوط ہو جائے گا. پھر جب آپ کو ایف آئی آر آپ کا کرمنل کیس کا ڈیسیژن ہو جائے گا، پھر آپ اس کو سول سوٹ دائر کر دیں گے. سول سوٹ آرڈر 37 کے تحت آپ دائر کر دیں گے کہ مجھے ریکوری چاہیے. اس میں آپ اس کا بھی ریفرنس دے سکتے ہیں، اپنے جو آپ نے 489F کا جو ایف آئی آر کروائی تھی اس کا بھی آپ اس کے اندر اپنا ریفرنس ایڈ کر دیں گے تاکہ آپ کا کیس مزید مضبوط ہو جائے. تو اس کے بعد جو اب آرڈر 37 ہے وہ کیا ہے؟ اب آرڈر 37 ڈیل کرتا ہے سمری ٹرائل کو. کورٹ میں مختلف قسم کے ٹرائل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ٹرائل ہے سمری ٹرائل. سمری ٹرائل اب کیا ہے کہ کورٹ جلدی سے جلدی اس کیس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو بھی آرڈر 37 کے تحت کیس لگے گا وہ سمری ٹرائل ہوگا، اسے جلدی وائنڈ اپ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر آپ کے ریکوری آپ چاہتے ہیں اپنی چیک کی، فراڈ جو آپ کے ساتھ کیا گیا اس کی آپ ریکوری چاہتے ہیں، تو آپ آرڈر 37 کے تحت ایک سول سوٹ دائر کریں گے ریکوری کا، جس سے آپ کو ریکوری ہو جائے گی. لیکن اس بات کو میں پھر کلیئر کرتا جاؤں کہ 489F کا آپ کیس کر کے آپ ریکوری نہیں لے سکتے. اس بندے کو آپ کرمنل پنشمنٹ تو دلوا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی اماؤنٹ جس کا اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا ہے، دھوکہ دہی کر لی ہے، وہ ریکور نہیں کروا سکتے. تو اس کے لیے آپ کو سول سوٹ دائر کرنا پڑے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. شکریہ. اللہ